اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکیہ والشمس سورج کی قسم، وضحاہا سورج کی دھوپ کی قسم۔ یہاں جو واؤ ہے نا، ان کا معنی اور نہیں کرنا، یہ قسمیہ کے معنی میں قسم ہے۔ والقمر چاند کی قسم، اذا جب تلاہا پیچھے آئے سورج کے۔ والنہار دن کی قسم، اذا جب جلا وہ روشن کر دے ہاں سورج کو۔ واللیل رات کی قسم، اذا جب یغشا وہ ڈھانپ لے ہاں سورج کو۔ والسماء اور آسمان کی قسم، اور نہیں آسمان کی قسم۔ وما اس ذات کی قسم بنا جس نے بنایا ہاں آسمان۔ والارض زمین کی قسم، وما اس ذات کی قسم توحا جس نے بچھایا ہا زمین کو۔ ونفس جان کی قسم، وما اس ذات کی قسم سوا جس نے درست بنایا ہا جان کو۔ اتنی ساری قسمیں کھائی ہیں اور پھر بتایا فَأَلْهَمَ پس ڈالا ہا جان میں فجورہا اس کا گناہ، وتقواہا اور اس کا تقوی۔ یعنی اتنی ساری قسمیں کھا کر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ صحیح اور غلط ہر جسم کے اندر ہے، ہر جان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ اس کو صحیح اور غلط خود تجویز کرنا ہے کہ وہ کس راہ پر جا رہا ہے۔ اس نے کامیابی پانی ہے تو صحیح راستہ چننا پڑے گا، اور اگر صرف دنیا کی کامیابی پا کر آخرت میں ناکام ہونا ہے تو اس کو یہ ہے کہ غلط راہ چننی پڑے گی۔ قد تحقیق افلح کامیاب ہو گیا من جس نے زکا سنوار لیا ہے اپنے آپ کو، یعنی جس نے اپنی طاقت پر اپنے آپ پر یہ ہے کہ قابو پا لیا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے تابع کر دیا، صحیح راہ پر چلا تو وہی بندہ کامیاب ہو گیا۔ وقد ہوتا کہ خواب نامراد ہوا من جس نے دسا گناہوں میں گاڑا ہے اپنی جان کو، یعنی وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا جو اپنے نفس کا بندہ بن گیا، اور ایسا انسان جانوروں سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ کذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی پھر ماضی کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ ہے قوم سمود کا جن کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، تو ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر وہ چونکہ جس جگہ پر رہتے تھے تو ارد گرد بہت بڑے پہاڑ تھے پتھروں کے، تو انہوں نے اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ فلاں بڑا پتھر ہے، اس کے اندر سے اگر اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے پھر بچہ جنے تو ہم جب آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بات تو پوری ہو جائے گی، لیکن اگر پھر بھی انہوں نے کچھ غلط کیا تو پھر ان کی پکڑ آ جائے گی۔ تو ان کی جس طرح کی منشا تھی ویسا ہی پھر پورا ہوا، وہ سارے اس پتھر کے پاس گئے اور وہ پھٹا، اور پھر اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی اور اس کے منہ میں سبز گھاس تھا، سبحان اللہ، اور پھر اس نے وہاں پر اس کا بچہ ہوا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو اونٹنی ہے یہ چونکہ تمہاری اپنی خواہش پر یہ وہاں پتھر سے نکالی کی گئی، تو اس کا چونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے بطور معجزہ بھیجی ہے، تو اب اس کا ادب کرنا، اس کا خیال رکھنا تمہارے اوپر بہت ضروری ہے۔
تم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، جہاں یہ چاہی جائے جو کرنے دیا جائے گا۔ اس کو کوئی بندہ اگر تکلیف پہنچائے گا تو تم خود تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ کچھ عرصہ تو ان لوگوں نے احتیاط برتی، لیکن وہاں ایک فاحشہ عورت تھی، ایک بڑی گندی عورت تھی، تو جس کی بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ ہوتا اس طرح تھا کہ جانور، چونکہ وہ بہت بڑی اونٹنی تھی، اس سے جانور ڈرتے تھے، تو طریقہ کار ایسا رکھا گیا کہ ایک دن تمام لوگوں کے مال مویشی چرے اور ایک دن یہ اونٹنی چرے، ایک دن وہ پانی پیے اور ایک دن یہ پانی پیے، تو اس طرح جانور بآسانی کھانا وانا اپنا لے لیں گے، چارہ کھا لیں گے۔ تو کچھ تھوڑا وقت تو ایسے ہوا، لیکن اس عورت نے اعلان کر دیا کہ جو بھی انسان اس اونٹنی سے ہمیں نجات دے گا تو میں اس سے شادی کروں گی۔ وہ تھی بہت خوبصورت اور بڑی مالدار تھی۔ تو ایک چھوٹے قد والا بدصورت سا بندہ جس کا نام قدار تھا، قدار بن سالف یا سالف، تو اس نے اس طرح کیا کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ تقریباً 9 بندے اور تھے۔ ان ساروں نے اونٹنی کا یہ ہے کہ جس جگہ سے گزرتی تھی وہاں پر کھڑے ہو گئے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ گزری تو ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ تو یہاں اس کے بارے میں ہے کہ اِذٍ بعث، جب اٹھا، اشقاہا، اس قوم کا بڑا بد نصیب۔ اس کے نام مختلف آتے ہیں، قزار بھی آتا ہے زا کے ساتھ اور قدار بھی آتا ہے، قزار بن سالف یا قدار بن سالف۔ فقولا، پس کہا، لہم، ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری مقرر ہے۔ تو فکذبوا، جھٹلایا قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو، فعقروا، پس کاٹ ڈالے انہوں نے، ہاں، اونٹنی کے پاؤں، اونٹنی کی جو کونچے ہیں، فدمدم، پس تباہی ڈال دیا، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پس ملیا میٹ کر دیا یا برباد کر دیا یا برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں، اس قوم کو۔ بڑا ہی دردناک ان کے اوپر پھر عذاب آیا۔ اس اونٹنی کو شہید کرنے کے بدلے میں، اس اونٹنی کو ختم کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا سخت عذاب بھیجا کہ وہ قوم جو ہے ختم ہو گئی۔ ولا یخاف، اور نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ عقباہا، کسی قوم کا پیچھا کرنے سے، یعنی کسی قوم کو اس کے انجام تک پہنچانے سے اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی اونٹنی کو ستانے والے اور وقت کے نبی کی بات نہ ماننے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوا، بڑا ہی سخت ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ان کو کیا عذاب دیا گیا، کیسا دیا گیا، وہ تو اپنے وقت پہ جب تفصیل اس قوم کے واقعے کی آئے گی تو وہیں پر کریں گے، ابھی نہیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب